فصاحت متکلم یہ متکلم میں ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے متکلم مقصود کی تعبیر فصیح لفظ سے کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ سمجھ آیا کچھ؟ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ عام بول چال میں ہو سکتا ہے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کو کھانا بنانے کا ملکہ حاصل، کبھی استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہ فلاں آدمی کو کھانا بنانے کا ملکہ حاصل، یا فلاں آدمی کو شعر و شاعری کا ملکہ حاصل، یا بولتے ہیں کہ فلاں آدمی کو خطابت کا ملکہ حاصل۔ تو کبھی غور کیا کہ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ جبلت، مہارت، ملکہ یہ ہے اس قوت کو کہتے ہیں جو نفس میں راسخ ہوتی اور اس کی وجہ سے افعال کا ظہور بلا تکلف ہوتا۔ یہ تعریف اور ٹیڑھی ہو گئی، ملکہ تو آسان تھا اور تعریف چلی گئی ہے منطق کی طرف۔ اصل میں ملکہ یہ ہے انسان کی وہ کیفیت راسخہ ہے، وہ قوت راسخہ ہے جس کی وجہ سے افعال کا صدور اس سے بلا کسی تکلف کے۔ اب جیسے کہا جائے کہ فلاں آدمی کو کھانا بنانے کا ملکہ حاصل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا بنانے کی اسے ایسی قوت حاصل ہے کہ بلا کسی تکلف کے وہ کھانا بنا دیتا ہے، اسے سوچنا ہی نہیں پڑتا ہے کہ کیسے بنائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکہ۔ یا کہا جائے کہ فلاں آدمی کو خطابت کا ملکہ حاصل، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر خطابت کے ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ جب اسے خطابت کے لیے کہہ دیا جائے تو بلا تکلف اس کی زبان سے الفاظ صادر ہوتے ہیں اور وہ ما فی الضمیر کی ادائیگی کر دیتا ہے۔
کیا کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں۔ تو فصاحت فی المتکلم کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے ما فی الضمیر کی تعبیر لفظ فصیح سے کرنے پر قادر ہو۔ سمجھ گئے؟ لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو چند الفاظ رٹے ہوئے کہ جب اسے بولنے کے لیے کہا جائے تو سوائے وہی رٹے رٹائے الفاظ کے الگ سے کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، تو وہ کی فصیح لفظ سے وہ مقصود کی تعبیر کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی ملکہ نہیں، اس لیے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فصیح متکلم، کیونکہ فصاحت متکلم کے لیے کیا ضروری ہے؟ ملکہ۔ سمجھ گئے؟ وفی المتکلم، اور فصاحت متکلم ویسا ملکہ ہے یقتدر بہا علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح، جس کی وجہ سے وہ لفظ فصیح سے مقصود کی تعبیر کرنے پر قادر۔ یہ بیان تھا فصاحت کا، اب یہاں سے بلاغت کا بیان۔ تو بلاغت کے تعلق سے یہ بیان ہوا ہے کہ بلاغت سے صرف کلام اور متکلم متصف ہوتے ہیں، باقی کلمہ بلاغت سے متصف نہیں ہوتا، البتہ فصاحت سے کلمہ بھی متصف ہوتا۔ اب بلاغت کلام کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں والبلاغت فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال، بلاغت کلام یہ ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، مع فصاحتی، کلام کی فصاحت کے ساتھ، یعنی بنیادی طور پر تو یہ ضروری ہے کہ کلام فصیح ہونا چاہیے، یعنی کلام ظروف تعلیف، تنافر کلمات اور تعقیل سے محفوظ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کلام مقتضی حال کے مطابق۔ مقتضی حال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی موجودہ حالت جس چیز کا تقاضا کرے، موجودہ حالت جس چیز کا تقاضا کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقتضی حال۔ سمجھ گئے؟ اب مثال کے طور پر محرم کا مہینہ چل رہا ہو، 9ویں 10ویں محرم کی تاریخ میں آپ کو خطاب کرنا، ذکر شہداء کربلا کا عنوان ہے جلسے کا۔ اب آپ وہاں پہنچے اور وہاں آپ نے عظمت والدین پر تقریر کی، اور بہت اچھی تقریر، بڑے نبے تلے الفاظ آپ لے آئے، تو یہ تو کہا جائے گا کہ تقریر آپ کی فصیح ہے، لیکن کیا مقتضی حال کے مطابق ہے؟ ہاں کیوں نہیں مقتضی حال کے مطابق ہے؟ کیونکہ یہ حال کس چیز کا تقاضا کر رہا تھا؟ اس کا تقاضا کر رہا تھا
کہ شہدائے کربلا کا ذکر ہونا چاہیے، واقعات شہادت کو بیان کرنا چاہیے، اور آپ نے تقریر کس کی کر دی ہے؟ عصمت والدین کی تقریر کر دی ہے۔ تو یہ تو کہا جائے گا کہ کلام فصیح، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کلام بلیغ ہوا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تقریر بلاغت کے خلاف کرتی۔ کیا کہا جائے گا؟ تقریر بلاغت کے خلاف کرتی۔ تو بلاغت کلام کا مطلب یہ ہے کہ کلام خود فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ مقتضی حال کے مطابق، اور اسی طرح سے مخاطب جیسا ہوتا ہے تو مخاطب کی حالت بھی کچھ تقاضا کرتی۔ اب جیسے آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ مدرس درسگاہ میں بیٹھا اور اس کے مخاطب جو ہیں وہ سب اعلیٰ دماغ ہے، جو اپنے اندر ذہن ثاقب رکھتے ہیں۔ اب ایسے طلباء کے سامنے مدرس ایک ہی چیز کو بار بار کہے، بار بار اسی کو کی ریپیٹ کرے، بار بار وہی جملہ لے آئے، تو طلباء کیا کہتے ہیں؟ ایک دم پکا ڈالتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ، شرما حضوری سے کام مت لینا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ کہتے ہیں نا، ایک دم پکا دیتے ہیں۔ کیوں یہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مخاطب کی جو حالت ہے، یعنی مخاطب کند ذہن نہیں بلکہ وہ ذکی ہے، سمجھدار ہے، تو اب اس کی ذکاوت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس سے بہت نبی دھلی گفتگو کی جائے، جو حشو و زوائد سے محفوظ ہو، نپا کھلا کلام اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کلام بلیغ ہے۔ اور اگر ایک ہی چیز بار بار دہرا رہا ہے تو پھر وہی بات ہو جائے گی جو آپ لوگ کہتے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کلام کیا ہے؟ بلاغت کے خلاف۔ اور بالکل اسی کے برعکس اگر مخاطب ایسا ہے جو غبی، جو اشارے کنایے کو نہیں سمجھتا، جب تک کہ واضح طور پر اسے بیان نہ کیا جائے، اب اس کے سامنے اگر کوئی گفتگو کی جائے اور اشارے کنایے میں گفتگو کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ کلام غیر بلیغ، اس لیے کہ اس کی غباوت یہ ایسی حالت ہے جو کلام میں تفصیل چاہتی ہے، اس لیے اگر اس سے مختصر کلام کیا جائے گا تو وہ کلام بالکل بلاغت کے خلاف ہے۔ سمجھ گئے؟ والبلاغت فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال، اور بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، مع فصاحتہ، کلام کی فصاحت کے ساتھ۔ تو اہل بلاغت تو دو ہی چیز کی صفت بتاتے ہیں، ایک کلام کی اور ایک متکلم، لیکن عرف عام میں بلاغت کا استعمال بہت عام ہے اردو زبان میں۔ جیسے کبھی افعال کے ساتھ بھی، یہ اردو زبان کی بات ہم کر رہے ہیں، افعال کے ساتھ بھی بلاغت کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک شخص ہے جو
سفر سے آیا اور بالکل بھوکا پیاسا، اسے کھانے کی سخت حاجت، سفر میں ہے، فرض کیجئے کہ اسٹیشن پر کہیں ہے اور اسے کھانے کی سخت حاجت ہے۔ اب آپ اس سے اگر ملنے کے لیے جائیں تو اس کی جو موجودہ حالت ہے اس حالت کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں کہ خالی ہاتھ جائیں؟ اس کی حالت کا تقاضا کیا ہے کہ کھانا لے کر کے جائیں، اسے اس وقت کھانے کی حاجت ہے۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ کی ملاقات بہت بلیغ رہی، یعنی مقتضی حال کے مطابق رہی۔ اور اگر یوں ہی آپ سوچیں کہ حضرت صاحب گزر رہے ہیں، چلیں مسافہ کرائیں، وہ ملاقات تو ٹھیک رہی لیکن وہ ملاقات کیا ہوگی؟ غیر بلیغ۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام یہ چاہتا ہے کہ یہاں ایسا ہونا چاہیے اور اس کے برخلاف ہو گیا تو یہ کہا جائے گا کہ بالکل غیر بلیغ کام ہے۔ وہوا مختلف، اور یہ مختلف ہے۔ فَإِنَّ مقامات الکلام متفاوتۃ، اس لیے کہ کلام کے مقامات کیا ہوتے ہیں؟ ہاں مختلف ہوتے ہیں، یعنی جو احوال کے مقتضیات ہوتے ہیں، جو مقتضائے احوال ہوتے ہیں وہ یکساں نہیں ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کہ کلام کے مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یباین مقام خلاف، تو تنکیر، اطلاق اور تقدیم اور ذکر، ان میں سے ہر ایک کا مقام اپنے خلاف کے مقام کے مباین، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام تنکیر کو چاہتا ہے، یہاں پر لفظ نکرہ ہونا چاہیے، اب وہاں اگر معرفہ لایا جائے تو یہ بالکل بلاغت کے خلاف ہے۔ یا مقام یہ چاہتا ہے کہ لفظ مطلق ہونا چاہیے اور مطلق کے بجائے آپ مقید لفظ لے آئے تو یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ یا مقام ایک چیز کی تقدیم کو چاہتا ہے، اسے مقدم ہونا چاہیے اور آپ نے اسے مؤخر کر دیا تو یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ یا مقام کسی چیز کا ذکر چاہتا ہے اور آپ نے اسے حذف کر دیا تو یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر، تو تنکیر، اطلاق، تقدیم اور ذکر، ان میں سے ہر ایک کا مقام اپنے خلاف کے مقام کا مباین۔ ومقام الفصل یباین مقام الوصل، اسی طرح سے فصل کا مقام یہ وصل کے مقام کا مباین۔ فصل کا مطلب ہے کہ دو لفظ کے درمیان واو کے ذریعہ فصل کر دینا، واو عاطفہ کے ذریعہ فصل کر دینا، اسے فصل کہتے ہیں۔ اور فصل کا مطلب ہے کہ درمیان میں واو عاطفہ نہ لانا۔ یہ بحث چونکہ بہت اہم ہے وصل و فصل کی، اس لیے مصنف نے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اور فصل کا مقام وصل کے مقام کو مباین۔ ومقام الایجاز یباین مقام خلافی، اور
ایجاز کا مقام اپنے خلاف کے مقام کا مباین، یعنی مقام اختصار کو چاہتا ہے، مقام اختصار کو چاہتا ہے، اور بجائے اختصار کے آپ نے اطناب کر دیا تو اب وہ کلام بلاغت سے گر جائے، بلکہ جو مقام اختصار کو چاہتا ہے وہاں کلام مختصر لایا جائے، اور جو مقام اطناب کو چاہتا ہے وہاں کلام میں تفصیل کی۔ اب جیسے کمرے میں کوئی سانپ نظر آ گیا، تو اب یہ مقام کیا چاہتا ہے کہ آپ جو آواز لگائیں گے تو آپ فلاں فلاں کا نام لے کر کے اس کے بعد بتائیں گے کہ وہ دیکھو میرے کمرے میں سانپ دکھائی دے رہا ہے، یہ سب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سانپ سانپ کہیں گے، اس لیے کہ یہ کلام، یہ مقام ایجاز کا اختصار کا۔ اب یہاں پر آپ تفصیل کریں گے، ترتیب سے کام لیں گے، تب تو پھر کام ہو جائے۔ وَمَقَامُ الْإِجَازِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ، اور ایجاز کا مقام اپنے خلاف کے مقام کا مبین۔ وَقَضَى خِطَابُ الذَّكِيِّ مَعَ خِطَابِ الْغَبِيِّ، اسی طرح سے ذکی کا خطاب غبی کے خطاب کے مبین، یعنی مخاطب جب آپ کا ذکی جو محض اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اب اس کے ساتھ آپ لمبی گفتگو کریں گے، بار بار وہی جملہ دہرائیں گے تو کیا کہے گا؟ پکا دیا۔ تو ذکی کے ساتھ آپ خطاب کر رہے ہیں تو اس کی جو حالت ہے ذکاوت، وہ یہ چاہتی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس سے مختصر گفتگو کیجیے، اور مخاطب اگر غبی ہے تو اس کی غباوت یہ چاہتی ہے کہ تفصیلی گفتگو کیجیے اس سے۔ وَقَضَى خِطَابُ الذَّكِيِّ مع خطاب الغبی، اسی طرح سے ذکی کا خطاب یہ غبی کے خطاب کے ساتھ مبین۔ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا مَقَامٌ، اور ہر کلمے کا اس کے ساتھ والے کلمے کے ساتھ ایک مقام ہوتا ہے، کہ وہ مقام کسی دوسرے کلمے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر کلمے کا اپنے ساتھ والے کلمے کے ساتھ ایک مقام ہوتا ہے، کہ وہ مقام دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا نہیں ہوگا۔ وَإِرْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَإِنْحِطَاطُهُ بِعَدَمِهَا۔ اعتبار مناسب کیا ہے؟ اعتبار مناسب یعنی وہی حال اور وہی مقام، وہی حال اور وہی مقام جو اس موقع پر مناسب، یعنی جو حال تقاضا کر رہا ہے۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال یہ دونوں ایک، دونوں کا مصداق ایک۔ تو کوئی بھی کلام جس قدر اعتبار مناسب کے مطابق ہوگا
اسی اعتبار سے وہ کلام اچھا مانا جائے گا اور وہ کلام مقبول ہوگا۔ اور جس قدر کلام اعتبار مناسب کے خلاف ہوگا، مقتضی حال کے خلاف ہوگا، اسی اعتبار سے وہ کلام کیسا ہوگا؟ پست اور گھٹیا کلام، اسی اعتبار سے وہ غیر مقبول ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب 10ویں محرم الحرام کو آپ نے نماز کی اہمیت پر تقریر کی، نماز کی فضیلت بیان کی، تو جو آپ کے سامعین ہیں تو کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے کیا بیان کیا؟ نماز کی اہمیت بیان کی، تو کلام تو آپ کا بہت فصیح ہوگا، لیکن اس موقع پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی تقریر اچھی، کوئی کہے گا؟ یا آپ کی تقریر کو اس وقت کوئی قبول کرے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ نے موضوع کے مطابق اپنا بیان کیا، واقع شہادت کو بیان کیا، شہدائے کربلا کا ذکر کیا، تو اب یہ کلام اعتبار مناسب کے مطابق، اس لیے وہ کلام حسن بھی کہلائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کلام مقبول بھی۔ وَإِرْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ، اور حسن و قبول میں کلام کی شان کا ارتفاع، کلام کی شان کی بلندی اعتبار مناسب کے مطابقت سے ہوگی، وَإِنْحِطَاطُهُ بِعَدَمِهَا، اور کلام کی شان کا انحطاط، اس کی پستی اعتبار مناسب کی عدم مطابقت کی وجہ سے، یعنی کلام اگر اعتبار مناسب کے مطابق ہوگا تب تو اس کلام کی شان بہت بلند ہو جائے گی، اور اگر وہ کلام اعتبار مناسب کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کلام کی شان گھٹ جائے گی۔ فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْاعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ، تو مقتضی حال کیا ہے؟ اعتبار مناسب، یعنی ذوق سلیم جسے مناسب مان رہا ہے، جس کا وہ اعتبار کر رہا ہے، وہی ہے اعتبار مناسب اور وہی مقتضی حال۔ اس میں ذوق سلیم کا پورا دخل اور اسی کا لحاظ بھی۔ باقی آدمی بد ذوق ہے، جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس موقع پر کیا بولنا چاہیے، آدمی بد ذوق ہے تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار یہاں کس کا ہے؟ ذوق سلیم کا۔ فَالْبَلَاغَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى بِالتَّرْکِیب، تو بلاغت یہ لوٹ جاتی ہے لفظ کی طرف، اس اعتبار سے کہ وہ معنی کا فائدہ دے، بالترکیب، ترکیب کی وجہ سے، یعنی بلاغت یہ خاص لفظ کی جو صفت ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ لفظ معنی کا فائدہ دے، اور اگر وہ لفظ معنی کا فائدہ نہیں دیتا ہے تو پھر بلاغت اس لفظ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو بلاغت یہ لفظ کی طرف لوٹ جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ معنی کا فائدہ دے ترکیب کی وجہ سے،
وکثیرا ما یسمى ذالک فصاحۃ ایضا، اور اکثر و بیشتر اس کا نام فصاحت بھی رکھ دیتے ہیں۔ وَلَهَا طَرْفَانِ اعلیٰ وَهُوَ حد الاعجاز وما يقرب منه، اور بلاغت کے دو طرف، ایک طرف اعلیٰ اور ایک طرف اسفل۔